نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ پاک نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے کوئی صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے لوگوں سے حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہو تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ پاک کا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع اور رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی، اللہ پاک تیری بھی اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے لیے مکمل وضو نہ کیا اور نہ اس کے لیے خشوع، خضوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی، اللہ پاک تجھے بھی ایسی طرح ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائبوں میں مبتلا کرتے ہیں، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ پاک اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر بھی پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ رات دن گزارے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع ہوگا، وہ گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی،
اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار جیسی آواز میں میت سے کلام کرے گا اور کہے گا میں گنجا ہوں، میں اژدہا ہوں، میرے رب رحیم نے حکم دیا کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے یعنی حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں: سخت حساب، رب رحیم کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی عمل ایسا بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے، ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، ہم نے تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج 2 سینگوں کے برابر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ حدیث شریف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت بڑا سوال پوچھا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ پھر فرمایا، تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتی ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تم پر تمہاری ماں روئی، جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی اگائی ہوئی فصل ہوگی۔ نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ ناظرین کرام، نماز میں چھینک آنا ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں کوئی کا بات نہیں۔ اگر نماز میں چھینک آئے تو اسے روکا نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ البتہ چھینک کے بعد بلند آواز سے الحمدللہ کہنا جائز نہیں، کیونکہ نماز میں دنیاوی گفتگو ممنوع ہے۔ اگر کوئی نمازی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو دوسرا شخص یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ نماز کے دوران بات چیت شمار ہوگی جو نماز کو فاسد کر سکتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، تو لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا افسوس،
تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں چھینکنا جائز ہے، لیکن چھینک کے بعد جواب دینا یا بات کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دستیادت دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو پنج گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔